اس قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ کیا قربانی صرف اس بات کا نام ہے کہ ہم نماز کے بعد اپنے گھر جائیں کہ کوئی ایک جانور ذبح کریں، گائے کی شکل میں، بیل کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، بکرے کی شکل میں؟ نہیں، صرف اسی کا نام قربانی نہیں، بلکہ قربانی ایک مومن کی زندگی میں، ایک مومنانہ زندگی میں ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، زندگی کے ابتدا سے انتہا تک ایک مومنانہ زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے قدم قدم پر قربانی دینی ہے۔ اسی کا نام قربانی ہے کہ ہم مال کی قربانی دیں، ہم جان کی قربانی دیں، ہم دولت کی قربانی دیں، ہم اپنے عزیز و اقارب کی قربانی دیں، ہم خواہشات کی قربانی دیں، ہم وقت کی قربانی دیں۔ ہر طرح کی قربانی دینے پر ہی تقرب الہی ہمیں اور آپ کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ اسلام اس بات کا نام قربانی نہیں ہے کہ صرف ہم سال میں ایک مرتبہ ایک جانور کاٹ دیں، خون بہائیں، کھائیں اور کھلائیں، اس کا نام قربانی نہیں، بلکہ مومنانہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں ہمیں اور آپ کو قربانی دینی نہ پڑتی ہو۔ ہر طرح کی قربانی مطلوب اور مقصود ہے، جان کی قربانی، مال و دولت کی قربانی، خواہشات کی قربانی، وقت کی قربانی، آل و اولاد کی قربانی، وطن کی قربانی، عزیز و اقارب کی قربانی، ہر طرح کی قربانی دینے پر ہی ایک بندہ حقیقی معنی میں مومن بنتا ہے، ایک بندہ حقیقی معنی میں متقی بنتا ہے، ایک بندہ حقیقی معنی میں موحد بنتا ہے۔ اور اس قربانی کا جو پس منظر ہے وہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی جانب توجہ دلاتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ اضاحی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے اس قربانی کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب اس کی نسبت کو جوڑا۔ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم کی زندگی ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سیرت اور اس قربانی اور اس عید الاضحیٰ کا جو سب سے پہلا پیغام ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ ہے توحید خالص کو اپنانا ہے، توحید خالص کو اپنانا ہے۔ توحید میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، توحید میں کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ رب کریم کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم کہلاتا ہے۔ رب نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، تو دوسری جگہ حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے لخت جگر اللہ کے ساتھ تو شرک نہ کر۔ اور شرک زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ توحید خالص کو اپناتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر امن، اس کی زندگی کے اندر سکون، راحت، اطمینان اور ہر طرح کی عافیت اسے نصیب ہوتی ہے۔ اور توحید خالص کے اندر تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اس کے اندر سے، اس کی زندگی سے امن ختم ہو جاتا ہے، چین ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ تم امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، اطمینان قلب کی زندگی چاہتے ہو، تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ توحید خالص میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر وفات تک کی جو سیرت ہمیں اور آپ کو ملتی ہے وہ قدم قدم پر توحید کی دعوت ملتی ہے۔ ابراہیم نے توحید کے خاطر ہر طرح کی قربانی دی، اس توحید خالص کو اپنانے کے لیے وطن کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، بادشاہ وقت سے لڑ لیا، اور یہاں تک کہ جب ملک نے اور حکمرانوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ نارے نمرود میں ڈالا جائے گا، ابراہیم نے بخوشی اس توحید کے خاطر نارے نمرود میں کودنا پسند کیا، آگ میں کودنا پسند کیا، لیکن اپنی زندگی سے توحید کو جانے نہیں دیا۔ حاضرین اجلاس، حاضرین عیدگاہ، آپ سے ادباً درخواست ہے کہ ہماری زندگیوں میں انجانے طور پر شرک ہمارے گھروں میں در آیا ہے۔ خواتین اسلام کا ایک بڑا مجموعہ یہاں جمع ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدعقیدگی ان کے اندر آ جاتی ہے اور توحید خالص کے اندر وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا
سیرت ابراہیم کا یہی پیغام ہمیں ملتا ہے کہ توحید خالص کو اپنانا چاہیے۔ نار نمرود میں کود ڈالے گئے ابراہیم، لیکن جس بندے کے پاس توحید خالص ہوتی ہے، رب کی مدد کیسے آتی ہے؟ رب کی مدد کیسے آتی ہے؟ رب جب اپنے موحد بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو آگ کو حکم دیتا ہے، آگ کی فطرت جلانا ہے، لیکن ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، بلکہ رب نے اعلان فرمایا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ گویا سیرت ابراہیم کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو توحید کو اپنانا چاہیے۔ اور آج ہم اور آپ جو قربانیاں دینے جا رہے ہیں، یہ قربانی بھی توحید کا ایک حصہ ہے، یہ قربانی بھی توحید کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم ان قربانیوں کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں تو گویا توحید ہے۔ اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، کسی مزار کے نام پر، کسی ولی کے نام پر، کسی پیر کے نام پر، کسی مرشد کے نام پر، کسی عالم کے نام پر، کسی اور کے نام پر اگر ذبح کرتے ہیں تو گویا قربانی کے اندر سے توحید کی جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے اور وہاں شرک آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہمارے مد نظر ہونا چاہیے کہ توحید کو ہم ہر حال میں جانے نہیں دینا چاہیے۔ حاضرین، عید الاضحیٰ کا یہ جو خوبصورت منظر ہے، یہ جو بہترین ایک خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن عالم اسلام سے، عالم انسانیت سے، عالم ایمان سے تعلق رکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندیاں دیوانہ وار شوق میں، ذوق میں، ذوق در ذوق، جماعت در جماعت، کیا غریب، کیا امیر، کیا کالا، کیا گورا، کیا وطن کا شہنشاہ یا پھر حکمران یا محکوم، رعایا، ہر ایک جو ہے بارگاہ الہی میں حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے وہاں جمع ہیں۔ یہ بھی مکمل حج کا از ابتدا تا انتہا یہی سبق ملتا ہے کہ یہ بھی توحید خالص کا ایک نمونہ ہے، یہ بھی شعائر اللہ کے اندر شمار ہے۔ رب کے گھر کا طواف جو ہوتا ہے وہ کسی اور گھر کا طواف ہو جائے تو شرک ہے، کسی مزار کا ہو، کسی درگاہ کا ہو، اگر وہ طواف ہوتا ہے تو گویا شرک ہے۔ لیکن توحید خالص کے ماننے والے اس بات سے بچتے ہیں کہ وہ صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرے۔ آج مینا میں وہ لوگ جمع ہیں اور وہاں جو ہے آوازاری اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں رونا اور گڑ گڑانا ہے، گویا توحید خالص کی وہاں بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح توحید خالص اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو توحید کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینی ہے۔ جیسے ابراہیم نے ہجرت کیا، ابراہیم کے ساتھ ہاجرہ نے ہجرت کیا، اور یہ قربانی ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ دوسرا پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس خطبے کی مناسبت سے وہ یہ کہ سیرت اسماعیل، سیرت ہاجرہ، ہماری مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری اولاد ہمارے صفوں کے درمیان ہے۔ ان دونوں کے لیے پیغام ہے، ان دونوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ سیرت اسماعیل ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ بیٹا فرما بردار ہونا چاہیے، بیٹا اطاعت گزار ہونا چاہیے، بیوی کا فریضہ بنتا ہے، ماں کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنائے۔ ذرا تصور کیجئے ہاجرہ کو ابراہیم نے کہاں چھوڑ گیا تھا؟ ہاجرہ کو ابراہیم نے جنگل میں چھوڑا تھا، بیابان میں چھوڑا تھا، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ ہاجرہ نے اپنے لخت جگر اسماعیل کی تربیت ایسے کی کہ جب باپ نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، سبحان اللہ، باپ نے کہا اے میرے لخت جگر میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ تربیت یافتہ بیٹے کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ماں نے تربیت کی، ماں نے فرمانبردار بنایا، رب کا پیغام بتایا، رب کی عظمت اس کے دلوں میں بٹھائی اور اپنے باپ کا مقام بتایا، تو باپ کے سامنے بیٹے نے جواب دیا
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ سبحان اللہ، قربان جائے اسماعیل کے جواب پر۔ اسماعیل نے کہا ابا جان آپ اس کام کو کر گزریے جس کا رب نے آپ کو حکم دیا ہے، یہ نہ صرف میں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہوں۔ ابراہیم نے اپنے رب کو منوانے کے لیے اپنے رب کی جانب سے آئے ہوئے خواب کو پورا کیا، اور ابراہیم نے ثابت کر دیا کہ اس دل کے اندر محبت الہی پیوستہ ہوتی ہے۔ اس دل کے اندر آل و اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، وطن سے بڑھ کر، عزیز و قارب سے بڑھ کر، ساری دنیا سے بڑھ کر، زمین و آسمان کے درمیان رہنے والے تمام خزانوں سے بڑھ کر اگر کسی کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تو رب کریم کی ہوتی ہے، اور رب کریم کے ایک اشارے پر اپنی اس اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ابراہیم جس اولاد کے لیے منتیں مانگی تھی، بڑھاپے کی عمر میں ابراہیم کو اسماعیل ملے تھے، اسماعیل چلنے پھرنے کے لائق تھے، اسماعیل کو سلایا گیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے، کائنات کا ہر ذرہ حیران ہے، ششدر ہے، پریشان ہے کہ ایک ایسا باپ ہے کہ اپنے لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے۔ رب کے دربار سے آواز آتی ہے، رب کے دربار سے آواز آتی ہے، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر کر دکھایا، تم نے خواب کو سچ کر کر دکھایا۔ اب ہمارا فریضہ ہے کہ تمہارے اس عمل کی قدر کو، تمہارے اس عمل کو جاری اور ساری رکھیں گے، اور اس کی ذمہ داری آنے والے تمام مومنوں پر ہم عائد کریں گے کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ ایک جانور کی شکل میں قربانی کرتے رہیں۔ حاضرین اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں، اولاد کی تربیت ایسی ہونی چاہیے، اولاد کی تربیت ایسی ہونی چاہیے۔ ہمیں دوسرا پیغام یہی ملتا ہے کہ اولاد کی تربیت، تیسرا پیغام یہ ملتا ہے، اور تیسرا پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ، عزم حوصلے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، کیسی کیسی آزمائشیں آئی، کس امتحان سے وہ گزرے، کیسے پریشانیاں آئی، لیکن ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر آزمائش میں وہ ثابت قدم رہے، اس قدر ثابت قدم رہے کہ آگ میں ڈالنے کا موقع آیا تو آگ میں ڈالے گئے، اور وہ آگ گلے گلزار ہو گئی، اور انہوں نے پکار اٹھا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے ہے، اللہ نے ہماری جانوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت ہماری منزل ہے، جنت ہمارا مقصد ہے، جنت ہماری مقصود ہے، ہمارا مطلوب ہے، رویت الہی، رویت باری تعالی ہمارا مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالی کے چہرے مبارک کو دیکھنا، اللہ کی ملاقات ہمارا مقصود ہے۔ تو پھر زمین پر ہمیں اور آپ کو آنے والی یہ تکلیفیں بالکل ہیچ ہیں، اور ایسے موقع پر ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جیسے ابراہیم نے کیا۔ لہٰذا ان پیغامات کے ساتھ میں مختصر انداز میں قربانی کے تعلق سے دو چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کا اعلان فرمایا، ما عمل آدمی من عمل، کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی عید الاضحیٰ کے دن، یوم النحر کے دن سب سے زیادہ جو کام کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، احب الی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، وہ ہے من احراق الدم، یعنی قربانی کرنا۔ قربانی اب ہم اور آپ کرنے والے ہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے ہمارے دلوں کا جائزہ لے، ہمارے اندر اخلاص پیدا کریں، ہمارے اندر خلوص پیدا کرے، ہمارے اندر تقوی پیدا کرے۔ یہی رب کا پیغام ہے۔ رب نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے جو جانور ابھی کاٹے جائیں گے، نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچے گا، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچے گا،
بلکہ گوشت اور خون سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتیں پہنچتی ہیں، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قربانی دینے سے پہلے اپنی نیت کو پاک اور صاف کر لیں، اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، اور یہی مطلوب ہے، اور یہ ہماری قربانیاں رب کے حکم سے ہے اور رب ہی کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور نحر کیجئے، یعنی قربانی دیجئے، رب کے لیے دینا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے۔ اور دوسری بات، آج کا جو دن ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آج کا افضل ترین عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے، اور قربانی متقی لوگوں کی ہی قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابنائے آدم نے قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کی اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ دوسری بات، اخلاص و نیت کے بعد، تقوی اور طہارت کے بعد، ہم جو جانور لائے ہیں اس جانور کو بے عیب ہونا چاہیے۔ نبی نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ جانور ہونا چاہیے، لنگڑا لولا نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، ان باتوں کا آپ نے خیال رکھا ہوگا۔ اگر ابھی آپ نے نیت نہیں کی یا جانور نہیں لیا ہے تو جانور لیتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنے برادران وطن کا خیال رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام جو ہے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جہاں ہم جس چیز کی قربانی دے رہے ہیں وہیں پر ہمارے دوسرے بھائی، ہمارے ملک کے دوسرے بھائی وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے، ان کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے۔ لہٰذا جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے بڑا ادب اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اسلام ہمیں اور آپ کو اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تک کہتا ہے اسلام کہ جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہو تو چھری اس کے آنکھوں کے سامنے صاف نہ کرو، تیز نہ کرو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، پاکی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، گندا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے ہم مسلمانوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کوئی بھی محلہ اگر گندا نظر آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، کوئی گلی گندی نظر آتی ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی گلی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بدلنا پڑے گا۔ الطہور شطر الایمان، بچپن سے یہ حدیث پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اور آپ بہت دور ہیں۔ آج ہمیں اس بات کا ثبوت دینا ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو جہاں ہم کھاتے ہیں وہیں پر عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، غربا کو، فقراء کو دینا چاہیے، اور ان تک پہنچ کر عید کی خوشیاں بانٹنا چاہیے۔ خاص طور پر وہ غریب علاقے، وہ غریب بستیاں جہاں تک کوئی نہیں پہنچتا ہے وہاں تک پہنچ کر انہیں قربانی کا گوشت دینے کی کوشش کیجیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کاٹتے ہوئے ادب اور احترام کا خیال رکھیں۔ خود کاٹ سکتے ہیں، خواتین کو کٹوا سکتے ہیں، خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں، بچے بھی ذبح کر سکتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہیے، اور دعا کا اہتمام کرتے ہوئے قربانی دینی چاہیے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ لہٰذا مختصر سا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری زندگی سے توحید نہیں جانا چاہیے، ہماری زندگی سے توحید نہیں جانا چاہیے۔ آج اعزہ ہائی اسکول گراؤنڈ، ہاکی گراؤنڈ کے عید الاضحیٰ کا اہم ترین پیغام آپ کے نام یہی ہے کہ خدا را اپنی زندگی سے توحید کو جانے نہ دیجیے، اور یہی توحید سب سے بڑی امانت ہے۔ اسی لیے ہمارا جینا مرنا سب کچھ ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔